بجے کا، لیکن آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے. لیکن آدھا گھنٹہ اس لیے لیٹ ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی بہتری کے لیے، جو آپ کے بچے ہمارے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی بہتری کے لیے جو ہمارا اسٹاف، جتنے استاد ہیں یہاں پہ بچوں کے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی تھی. تو اسی سلسلے میں کہ کس طریقے سے ہم اس ادارے کے اندر اپنے اس محلے کی، اس ایریے کی، اپنے وطن عزیز پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، کس طریقے سے قوم کا کام ہم کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے. تو ہماری سب کی ایک ہی بات ہے، ایک ہی کوشش ہے کہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اچھے کام لے کہ ہم اللہ کی انسانیت، اللہ کی جو انسان مخلوق ہے، اس کی ہم خدمت کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے. جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے پاس کوئی ایسا تحفہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لے کے جائیں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین تحفہ جو ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جانا ہے، وہ اللہ کی مخلوق، یہ جو انسانیت ہے، اگر ہم اس کی خدمت کریں گے، اس کا احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے راضی ہو جائے گا. اور میں امید آپ سے اس سب پہ یہی رکھتا ہوں کہ آپ کو بھی اسی چیز پہ عمل کرنا چاہیے کہ آپ ہی سب مل کے کوشش کریں کہ انسانیت کی خدمت کریں. جس ایریے میں آپ رہ رہے ہیں، جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، آپ ان کی ہر طریقے سے بات چیت سے، مالی لحاظ سے، محبت سے، پیار سے رہنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ ہمارے لیے سب سے بہترین چیز ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے تو ہم دوسروں کی خدمت کریں، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس ادارے کے اندر جتنے بھی پرنسپل صاحب ہیں، ماشاء اللہ میری یہ ساری بیٹیاں یہاں پہ جو اسکول کے اندر بچوں کو تعلیم اور تربیت دے رہی ہیں، اور سب سے بڑی میں کہتا ہوں میری بیٹی ہے جو ہماری پرنسپل ہے مسکال، اور دوسری بھی وائس پرنسپل ہے، جتنی خوبصورت اسٹاف ہے، سب یہاں پہ میری بیٹیاں ہیں. تو اس ادارے کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. باپ پردہ اور ٹوٹلی جو ہے نا یہاں پہ فیمیل بچیاں کام کر رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں بچوں کو، جو بچے پڑھ رہی ہیں. کسی غیر مرد کا اس اسکول کے اندر بغیر اجازت آنا منع ہے، کوئی آ نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس ادارے کے اندر جو ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جو بچیاں ان کو تعلیم دے رہی ہیں، تربیت، یہ باپردہ اور عزت سے رہ رہی ہیں یہاں پہ اور اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. ہمارے پاس 519 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ 519 بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اگر میں ایک گھر کے 5 بچے بھی سمجھوں، کسی گھر کے 5 ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی گھر کا 1 ہے، تو یہاں پہ کم سے کم 250 پیرنٹس کو ہونے چاہیے نا بچوں کے. تو یہاں پہ 100 بھی نہیں ہوتا. تو میں نے تو معذرت کی ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئے ہیں، لیکن آپ جو بچوں کے والدین آئے ہیں یہاں پہ جو آ چکے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ٹائم سے آ گئے. لیکن جو ابھی نہیں آئے یا نہیں آ رہے تو پھر مجھے بتائیں کہ ان کے بچے اگر کمزور رہتے ہیں یا کامیابی نہیں حاصل کر سکتے تو اس میں کمزوری کس کی ہے؟ ان کے والدین کی ہے نا، ان کے ماں باپ کی ہے نا. ہمیشہ تاریخ دونوں ہاتھوں سے بڑھتی ہے. اگر ماں باپ بچوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو اسکول کے اندر جو ان کے استاد ہیں
مرضی توجہ دے دیں تو بچوں کی کامیابی میں ٹربل آئے گی، اس میں پرابلم آئے گی. کوئی بچے تو ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس ادارے کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ میں اپنے اسٹاف کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کام ہے وہ بہت توجہ سے اور محنت سے بچوں کے اوپر ٹائم دے رہے ہیں اور بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں ہر طریقے سے اس ادارے کے اندر کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بچوں کے لیے سہولت میں نہ ہو. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ جھولے وغیرہ جو دوسری چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو ان کی تربیت اور تعلیم کے بارے میں کچھ چیز ہے وہ اس ادارے کے اندر کمی نہیں ہے کسی قسم کی. ہر چیز مدعو میں جو ان کی ضرورت ہے، چاہے یہاں پہ جو اسٹاف بچوں کو تعلیم دے رہا ہے ان کو جو چیز بھی چاہیے وہ ان کو مہیا ہوتی ہے. کوئی ایسا ٹائم نہیں کہ یہاں پہ میرے پاس ماشاء اللہ میری بڑی بیٹی پرنسپل خالدہ بھائی ہے، یہ بتا دیں میری ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بھائی میں نے اس اسکول کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہیں دیکھی. ہاں اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے تو میں نے نہیں دی تو اس کا میں کو بتا وہ مجھے بتایا گیا. اور آج تک جس دن کا یہ ادارہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص رحمت ہے کہ کبھی ہمارے پاس یہ نہیں ہوا کہ اسکول کے اندر پرانی چیز انہوں نے ان کو چاہیے تو میرے پاس پیسے نہیں ہے یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے سرکار کے پاس. الحمدللہ اللہ کی رحمت. بیٹا کبھی کسی چیز کی اسکول کے اندر آپ نے مجھے کہا ہو کہ یہ پرانی چیز چاہیے تو میں نے آپ کو کہا کہ نہیں پیسے نہیں. کبھی نہیں. الحمدللہ ہر چیز میسر ہے. الحمدللہ بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں یا بچوں کی فیسلٹیز میں بلڈنگ کے حساب سے فرنیچر کا پڑھائی کا جس چیز کی بھی ریکوائرمنٹ کی ہے الحمدللہ اسی وقت یا ایک دو دن کے اندر اندر ہمیں ہر چیز مہیا ہوئی ہے. یہاں تک کہ کہاں جو اسکول کی انکم کا یا وہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے. ہر طرح الحمدللہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹیچرس کے لیے کوئی کمی نہ آئے، اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں پڑھنے میں کوئی کمی نہ آئے. اللہ کا لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے اور ان سبھی کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرست پر زندگی عطا. تو یہ آپ نے بات سن لی ہے اور میرا ان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ میں نے تعلیم کے اندر کمی نہیں دیکھی. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اندر تربیت اور تعلیم کے اندر کمی نہیں دیکھنی. کوئی ٹیچر اپنی کلاس چھوڑ کے دوسری کلاس میں نہیں جا سکتی. میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور یہاں پہ پورے اسٹاف بیٹھا ہوا ہے. کوئی ٹیچر اپنی کلاس چھوڑ کے دوسری کلاس میں نہیں جا سکتی. جب بچے اسکول میں آتے ہیں تو اسکول کا ٹائم ہے نا، اس ٹیچر نے استاد نے اپنے بچوں کا ساتھ کرنا تاکہ بچوں کو اچھی تربیت دی جا سکے، بچوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، بچوں کے ساتھ رہنا ہوں. تو الحمدللہ جیسے میں نے کہا ہمارا اسٹاف تو بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن مجھے آپ سب پہ بہت گرا ہے. آپ کو جو نہیں دے رہے اپنے بچوں کے ساتھ. سب کو تو میں نہیں کہتا کہ کچھ فادر ماشاءاللہ کو جو دے رہے ہیں جو صبح ٹائم سے یہاں پہ آئے ہیں تو ان کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو نہیں آ رہے، جو اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے، تو میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو محبت دیتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں، آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو پھر آپ کو توجہ دینی پڑے گی بچوں کے ساتھ. اسکول بھی آنا پڑے گا. جب ایک مہینے کے بعد ایک دن میٹر کو بھیج دو، ایک مہینے کے لیے 2 گھنٹے کے آپ کو بلایا جاتا ہے. تو جو گورنمنٹ ٹائم کی پابندی نہیں کرتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو 10 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے تو ہم یہاں پہ 10 بجے آئیں گے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا تو ہم کس سے بات کریں گے. تو اگر کوئی کچھ ماں باپ جو ہے نا وہ ٹائم سے آ جائیں گے، باقی 11 بجے آئے گا تو 11:30 بجے آئے گا تو اس کو کیا فائدہ پہنچے گا. ہم تو ان کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے شام تک. ٹائم کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر 12 ہے تو 12 ہے،
ایک ہے تو ایک ہے، دو ہے تو دو ہے، چھ تو چھ ہے، پانچ ہے تو پانچ ہے۔ ٹائم کا مقصد ہوتا ہے جیسے ہمارا ٹائم تھا نا 8 بجے کا، تو سارے ہم 8 بجے پہنچے ہوئے، لیکن بات نہیں آ رہے تھے اندر کی پوری باتیں تھی جو اسٹاف سے کرنے والے کی مشورہ کرنے والا تھا کہ ہم کس طریقے سے اس ادارے کو کامیاب کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ان بچوں کو کامیابی دے سکتے ہیں، تو اس لیے اعلیٰ کے نام آنا جا رہا ہے۔ تو دوسرا یہ بھی کہ بات بھی آیا کوئی نہیں، تو آپ کی مہربانی میں سمجھوں گا کہ جو بات ہے بچوں کے پیچھے نہیں آ رہے یا بچوں کے توجہ نہیں دے رہے، ان کی اپنے بچوں کے ساتھ کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں، نہ وہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری زندگی گزرتی ہے ان کی اسی طرح گزرے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہمیں کمیاں کمزوریاں آئی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں وہ کمزوریاں نہ دیکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے اور یہ خوشیاں دیکھیں، کوئی ان کو اللہ تعالیٰ دکھ غمی والی بات نہ دکھائے۔ ان کے اوپر آنے والا وقت جو ہے نا بہترین سے بہتر آئے، تو وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر والدین اور اس طرح سے دونوں طرح سے تعاون ہوگا تو یہ ہمارے بچے جو ہے کامیاب ہوں گے۔ تو میرے پاس آج اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے کسی دوسری جگہ پر بھی ٹائم دیا ہوا ہے، میں تو اپنے ذاتی کام نہیں کرتا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی ادارے کام کر رہے ہیں، دیکھیے ہمارا سبیہ انور گھر کا اسکول ہے، دوسرا ہمارا آثار ہے بلڈ بینک ہے، وہاں پہ بھی میں نے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے محلے کے اندر مسجد بھی ہے جہاں پہ بچے قانون بھی بچ کر رہے ہیں، یونیورسٹی سینٹر بھی ہے، کسی کو کبھی کوئی جگہ کی ضرورت پڑے تو وہاں پہ جگہ موجود ہے، وہاں پہ نزدیک قبرستان ہے، ابھی ان کو جنازے کی جگہ نہیں تھی، وہ وہاں پہ جنازہ اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ محلے کے اندر کسی نے کوئی 100-4 بندوں کی 150 بندے کی کوئی بچی کا نقاب پڑھانا ہے تو چھوٹا موٹا کام کرنا ہے تو وہ بھی وہاں پہ کر سکتا ہے، وہاں پہ برتن وغیرہ ہر چیز موجود ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری توفیقیں دی ہیں اور اس کی رحمت سے یہ سارے کام سلسلے چل رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں، دوبارہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو پھر یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ اپنی پوری توجہ دیں، بچوں کی طرف سے اٹھانے جاتے ہیں بچے، پھر ان سے توجہ دیں کہ بچے کھیلنے کا ٹائم بھی ان کو دیں، کھانے کا ٹائم بھی دیں، ان کو پڑھنے کا ٹائم بھی دیں، ایک گھنٹے کی پلاننگ بنائیں کہ یہ بچہ گھر میں اسکول سے آیا ہے، اتنے بجے صبح اسکول گیا تھا، اتنے بجے اسکول سے آیا ہے، ابھی اس نے کھانا کھا رہے ہیں، پھر اس نے آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ اس نے تھوڑا کوئی اپنا کھیل کود کرنی ہے، خوش ہونا ہے، اس کے بعد پھر اس نے 2 گھنٹے پڑھنا ہے، پھر اس نے قرآن مجید جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے، مختلف جو ہے نا بچے کی پلاننگ کی جائے گی اور بچے نے شام کو جو ہے نا 6 بجے یا 7 بجے سو جانا رات کو، صبح جلدی اٹھنا ہے کیونکہ اسکول جانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ خود بھی رات کے 10 بجے تک بیٹھے رہو، 12 بجے تک بیٹھے رہو تو بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ سب اٹھ نہیں سکتے بچے، نہ خود اٹھ سکتے ہیں انسان۔ تو اپنی ایک ٹائمنگ کی جو سیٹنگ رکھو، یہ جو ہمارے پاس موبائل فون ہے یہ ہم بچوں کو دے دیتے ہیں کہ لو بچے کھیلو، اس کا بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے، 10 منٹ یا 5 منٹ بھائی یہ کام کر دو گے تو پھر یہ چیز آپ کو 5 منٹ کے لیے ملے گی یا 10 منٹ کے لیے آپ کو ملے گی تو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جب بچے کی پلاننگ ہے اس سے بچہ کامیاب ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ کسی کا بھی اس میں اگر چھوٹی موٹی کوئی کمزوری ہے نا تو اس بچے کو یہ نہ کہیں کہ تم نے آئی نہیں لایا کہ تمہیں پاگل ہے، صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب ہم گھر میں یہ باتیں کرنی شروع کرتے ہیں تو وہاں سے بچوں کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ گھر کے اندر 4 بچے 5 بچے 2 بچے 6 بچے تو ایک بچے سارے بچے تو ایک جیسا نہیں ہو سکتا نا، کمی بیشی تو ہوتی ہے سب کے اندر۔ تو اگر ایک بچے کے اندر کوئی غلطی ہے کمی ہے تو اس کو ماں کو پتہ ہے، جب باپ کو پتہ ہے تو
तो सब बच्चों के अंदर उसको ना कि तुझे पागल है, तू नहीं समझता, तू नहीं सही हो सकता। जब वो उसके दूसरे बहन भाई उसको देखते हैं ना, उसी नजर से देखते हैं, तो वो बच्चे का ज़हन जो है ना कमजोर हो जाता है। तो मुझे ये सारे इसी तरह कह रहे हैं, मैं यही जमा अगर उस बच्चे को सबके सामने नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो अच्छे समझदार हैं, अच्छी तरीके से प्यार से उसको समझाएं। अगर कोई ऐसी उसके अंदर को बताई कमी पेशी है, चाहे बेटी है या बेटा है, उसको लहरा करके कमरे के अंदर उसको समझा दें, उससे बात करते हैं, सबके सामने ना करें, सबके सामने उसको ये फील हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ। यही हम प्राइवेट स्कूल के अंदर कर रहे हैं और यही आपकी घर में होता है। और इसी तरह कोई वालिदैन आता है, जब किसी उस्ताद के पास क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो वो आगे कहता है वालिदैन मामा के लिए, जब उसकी आती है तो वो कहती है कि भैया साढ़ा बच्चा आपको भरोसे नहीं होता। तो टीचर का भी ये काम नहीं है कहने का कि है पढ़ नहीं सकता, तेन ला जाओ कमजोर है, उसका भी काम यही कहने का कि भाई आपका बच्चा ठीक है, माशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा और आप भी इस पर कोशिश करें। अगर उसके बच्चे के साथ कुछ कमजोरी माँ बाप को भी पता होता है अपने बच्चे को, और उस्ताद को भी पता होता है, तो जो एक दूसरे जब आदत आगे दोस्त बोलते हैं तुझा के बच्चे पढ़ाते नहीं, तुझा के बच्चे को जो नहीं देते, तुझा के बच्चे ऐसा नहीं करते, वालिदैन को किस तरह की बात ना उस्ताद को इस तरह की बात करनी चाहिए, ना वालिदैन को इस तरह की बात करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ बड़े हौसले से तहम्मत से मोहब्बत से बात करनी चाहिए कि वालिदैन आए हैं सारे बच्चे से जाए किसी तरह की तालिका तो उस्ताद का काम भी यही बनता है कहने का कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कोशिश करनी इंशाल्लाह हो जाए, कोशिश करेंगे। अब वो उस बच्चे से मुकद्दर ने सारे बच्चे एक जगह से कामयाब होकर नहीं जा सकते, मुख्तलिफ है, किसी ने ज़्यादा कामयाब होना, किसी ने घाटा होना। हमारा काम यही है कि हम कोशिश करें, अपनी तरफ से मिलकर कोशिश करें, स्कूल की तरफ से और घर की तरफ से, दोनों तरफ से जब मिलकर कोशिश की जाएगी तो इंशाल्लाह ताला बच्चे हमारे कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बातें और करनी थी। तो अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।